ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بڑھئی شام کے وقت اپنی ورکشاپ بند کر کے گھر چلا گیا۔ رات کے وقت ایک زہریلا سانپ بھوکا تھا اور کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ سانپ کو امید تھی کہ شاید ورکشاپ میں کوئی چھوٹا موٹا جانور مل جائے جسے وہ کھا سکے۔ سانپ ورکشاپ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک رینگتا رہا۔ اچانک اس کا سامنا ایک کلہاڑے سے ہوا۔ کلہاڑے سے ٹکرا کر سانپ کو معمولی سی چوٹ لگ گئی۔ چوٹ سے غصے میں آ کر سانپ نے کلہاڑے کو زور سے کاٹ لیا، لیکن لوہے سے بنے کلہاڑے کو سانپ کے کاٹنے سے کیا نقصان پہنچ سکتا تھا؟ الٹا سانپ کے منہ سے خون بہنے لگا۔ غصے اور ضد میں سانپ نے سوچا کہ وہ کلہاڑے کو مار ڈالے گا۔ سانپ نے کلہاڑے کو اپنی دم اور جسم سے زور سے جکڑنا شروع کر دیا تاکہ اسے نقصان پہنچا سکے، لیکن لوہے کے کلہاڑے کو اس کی جکڑ سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ سانپ بار بار زور لگاتا رہا یہاں تک کہ وہ تھک کر نڈھال ہو گیا۔ اگلے دن صبح جب بڑھئی اپنی ورکشاپ کھولنے آیا تو اس نے کلہاڑے کے گرد لپٹے ہوئے مردہ سانپ کو دیکھا۔ سانپ کسی اور کی غلطی سے نہیں مرا، بلکہ اپنے ہی غصے اور ضد کی وجہ سے اپنی جان گنوا بیٹھا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ غصے میں ہم بعض اوقات دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اکثر یہ نقصان ہمیں خود ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ ہر معاملے میں فوری رد عمل دینا ضروری نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آیا یہ بات واقعی ہماری توجہ اور رد عمل کے قابل ہے یا نہیں۔ صبر اور سکون سے کام لینا ہمیشہ بہتر ثابت ہوتا ہے۔ مزید ایسی دلچسپ اور مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔